تو یہ واضح حدیث ہے کہ دجال مکہ مدینے میں داخل نہیں ہوگا، بخاری مسلم کی ہے۔ اب یہ جو حدیث ہے نا، یہ بڑے لوگوں کو پریشان کرتی ہے کہ دوسری طرف بخاری مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے ایک خواب دیکھا جس میں مجھے ایک بڑا خوبصورت شخص دکھایا گیا جس کے لمبے بال تھے، یعنی زلفیں تھیں، اور اس سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، اور وہ دو شخص کے سہارے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا ہوا طواف کعبہ کر رہا تھا۔ تو مجھے پوچھنے پہ فرشتوں نے بتایا کہ یہ مسیح ہیں، عیسیٰ ابن مریم، اور یہ حضور کو خواب دکھایا گیا تھا۔ تو ظاہر ہے کہ خواب تو وہی الہی ہے۔ سورہ صافات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو اللہ نے خواب دکھایا تھا وہ وہی الہی تھا، اس لیے تو انہوں نے اتنی بڑی ایکٹیویٹی پرفارم کرنے کے لیے تیار ہو گئے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے۔ اور بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے، یعنی نبیوں کی وحی کا ذریعہ جو ہے، نبیوں کے خواب تو سچے ہوتے ہیں۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، تو میں نے پوچھا یہ کون ہے، تو مجھے بتایا گیا یہ مسیح دجال ہے۔ وہ اوریجنل مسیح یعنی کرائسٹ، اور یہ ہے اینٹی کرائسٹ۔ وہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ دجال کو مسیح کیوں کہا جاتا ہے؟ مسیح تو حضرت عیسیٰ ہے، اور سر ان کو جھوٹا مسیح کہا جاتا ہے، دجال کو اس کو مسیح نہیں کہا جاتا، مسیح الدجال، جعلی مسیح، اور یہ ہے عیسیٰ ابن مریم مسیح، اصلی مسیح۔ تو وہ مسیح نہیں ہے، وہ جھوٹا مسیح ہے، کیونکہ یہودیوں کی کتابوں میں ہے کہ ایک مسیح آئے گا بنی اسرائیل کے اندر۔ وہ مسیح آیا، ان کو سمجھاتا رہا، انہوں نے اس مسیح کے قتل کے فتوے جاری کیے، اس کو اللہ نے اوپر اٹھا لیا۔ کون؟ عیسیٰ ابن مریم۔ لیکن ان کو پتہ ہی نہیں چلا۔ اب جب وہ دجال آئے گا نا، وہ کہیں گے اچھا یہ ہے ہمارا مسیح، تو دھوکہ کھا کے اس دجال کو عیسیٰ ابن مریم کی جگہ مسیح مان لیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ یہودی اللہ کے ماننے والے نہیں ہیں، ایسا نہیں ہوگا، وہ دھوکہ کھا جائیں گے، اور اللہ کا ان پہ یہ عذاب ہے کہ انہوں نے پیغمبروں کے ساتھ جو ہے وہ غداری کی ہے، تو اس کی سزا وہ بھگتیں گے۔ وہ نبی علیہ السلام کو بتایا گیا یہ مسیح دجال مسیح، دجل کہتے ہیں نا دھوکہ دینے والے کو، جعلی مسیح، اسی ہم انگلش میں اسے کہتے ہیں کرائسٹ، عیسیٰ ابن مریم کو اس کو کہتے ہیں اینٹی کرائسٹ۔ لیکن یہ واقعہ خواب کا ہے، خواب کا واقعہ تشبیہ کے طور پہ ہوتا ہے، ایکچوئل نہیں ہوتا۔ مثلا بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرمایا میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے ہاتھ میں 2 سونے کے کنگن ہیں، تو میں اس کی وجہ سے بڑا پریشان ہوا، پھر میں نے اس پہ پھونک ماری تو وہ غائب ہو گئے، اور اس کی تعبیر میں نے 2 جھوٹے پیغمبروں سے کی ہے جو ظاہر ہوں گے اور حضور کی زندگی میں ظاہر ہوں گے۔ وہ مسلمہ کذاب تھا، تو دوسرا اسود، یہ 2 حضور کی زندگی میں ظاہر ہوں گے۔ اب حضور نے کبھی سونے کے کنگن پہنے ہیں زندگی میں، یا اس خواب کے بعد کبھی پہنے؟ لیکن خواب میں ایسی چیز دکھائی گئی جو تشبیہ کے طور پر تھی۔ خواب ایک ڈپارٹمنٹ ہی علاقہ ہے۔ صحیح بخاری میں نبی علیہ السلام نے غزوہ احد سے پہلے خواب دیکھا کہ آپ کے سامنے گائے ذبح ہو رہی ہے اور اتنا خون نکل رہا ہے اس کا، تو نبی علیہ السلام جو ہے نا گھبرا گئے۔ آپ کو پتہ چل گیا کہ میرے اصحاب اس میں شہید ہو گئے، 70 کے قریب صحابہ شہید ہوئے۔ مدینے کا کوئی گھر نہیں تھا جس میں میت نہ گئی ہو، ایک بہت بڑا لاس تھا حضور علیہ السلام کے لیے۔ واضح ایک فتح شکست میں بدل گئی، وہ چند تیر اندازوں کی حضور علیہ السلام کی نافرمانی کرنے کے سبب، بعد میں اللہ نے معاف کر دیا۔ سورہ ال عمران میں پوری کمنٹری آئی۔ بہرحال اس میں نبی علیہ السلام نے اس گائے کے خون کی تشبیہ اس سے کی، یعنی اس طرح کے خواب میں بعض اوقات کوئی مناظر دکھائے جاتے ہیں۔ تو دجال والا جو منظر ہے یہ خواب کا، اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ دجال طواف کعبہ کر رہا ہوگا، یہ ثابت نہیں ہوتا۔ اور اگر کسی نے اس کو دھکے سے ثابت کرنا ہے تو وہ اپنی عقل کا علاج کروائے۔ حضور علیہ السلام کو تمثیل کے طور پر دکھایا گیا۔ بعض نے ویسے یہ کہا کہ اس طواف سے مراد یہ ہے کہ وہ کعبے، خانہ کعبے کے باہر یعنی مکے کے باہر گھوم رہا ہوگا اور کوشش کرے گا کعبے میں داخل ہونے کی۔